بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دنیا ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے ساتھ سیدنا غوث اعظم کا ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے کردستان علاقے میں تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء اکرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھیں۔ آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم کو اس میں کوئی شک ہے؟ وہ پادری کہنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کے نبی کے حدیث کی روح سے آپ امت محمدی کے علماء اکرام میں سے ہیں، لہذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوئے۔ وہ تو ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو تب مانیں گے کہ آپ بھی مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا کی امت کے علماء ربانین یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ قریب ہی ایک قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اس قبر کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ قبر شک ہوئی اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور نکلتے ہی سلام کیا اور پوچھا، کیا قیامت ہو گئی ہے؟ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، نہیں، ابھی قیامت نہیں ہوئی، بلکہ تمہیں اٹھایا گیا ہے۔ تم ہمارے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا، میں حضرت دانیال کا امتی ہوں اور میں ان کے ماننے والوں میں سے تھا۔ میرا حال اچھا ہے اور دین اسلام ہی برحق ہے اور فلاح و کامرانی اور نجات کا دار و مدار اسی دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، اب تم واپس جاؤ، تمہیں قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ عظیم کرامت دیکھ کر وہاں موجود تمام کرداروں نے اور عالم نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح کرداد قبائل نور اسلام سے منور ہو گیا۔ پھر یہ لوگ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی اسی کردار قوم سے تھا۔ ان کے والد بھی اسی دوران اپنے برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث اعظم سے بیعت ہوئے تھے اور بعد میں ملک شام کے زنگی سلاطین کے بہت بڑے فوجی جرنیل بھی بنے۔